سر کس کے خلاف مقدمہ درج ہونا چاہیے اس پولیس جس کے 5 بچے ہیں اور سب سے چھوٹی بچی 8 ماہ کی ہے؟ بھائی دیکھیں سیکیورٹی فورسز پہ جو ہے وہ اٹیک ہوا اور شیخ رشید، اسد عمر اور فواد چودھری اور عمران خان کی بات کی تصدیق ہو گئی، تو مقدمہ تو فوری طور پر جس نے مارا ہے وہ تو ہوگا، لیکن اس کے علاوہ ان 4 افراد کا نام ضرور ایف آئی آر شامل کرنا چاہیے، کیونکہ یہ مسلسل کہہ رہے ہیں کہ خودسوزی، مسلسل یہ انارکی پھیلا رہے ہیں، مسلسل کہہ رہے ہیں کہ جی اینٹ سے اینٹ بجا دیں گے، مسلسل کہہ رہے ہیں کہ ملک بند کر دیں گے، مسلسل کہہ رہے ہیں کہ خونی لانگ مارچ ہوگا، مسلسل کہہ رہے ہیں کہ جی اس میں جانیں گریں گی، تو بھیا تو پھر کہاں سے ڈائریکشن مل رہی ہے، حکم کہاں سے مل رہا ہے؟ تو یہ تو لیڈرشپ دے رہی ہے نا ان کارکن کو یا جو ٹکٹ ہولڈر ہیں، تو ٹکٹ ہولڈر نے اگر مارا ہے تو اس کے پیچھے یہ اسٹیٹمنٹ ہے نا کہ ان کے لیڈر نے یہ کہا ہے۔ آپ کا لیڈر اگر آپ کو کہہ دے کہ جان دے دو، آپ کے پاس کھڑے ہو کے نہ کہے، بہت دور سے دے دے۔ بھائی ہمارے لیڈر ہیں جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، ان کا ایک فرمان بھی ہماری جان و مال، عزت آبرو سب قربان ہے، ٹھیک ہے نا؟ تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ کوئی لیڈر دور سے ہی ایک اشارہ کر دے تو کارکن اس کو حکم سمجھتے ہیں نا، تو انہوں نے تو اشارہ دیا ہے، حکم دیا ہے، بلکہ تو ایف آئی آر تو ان کے خلاف بھی کرنی چاہیے، ان کے خلاف بھی کرنی چاہیے۔ خواجہ صاحب نے کہا ہے کہ 2 دن پہلے ہم نے اسمبلیاں توڑنے کا فیصلہ کر لیا تھا، لیکن جب عمران خان نے لانگ مارچ کا فیصلہ کیا تو ہم نے اپنا فیصلہ بدل لیا۔ اس بیان پر کیا کہیں گے سر؟ خواجہ صاحب کا بیان جو ہے وہ میں سمجھتا ہوں سیاق و سباق سے ہٹ کے میری اس سلسلے میں بات ہوئی پی ڈی ایم کے اہم ترین سربراہوں سے، انہوں نے کہا کہ ایسی کوئی بات نہیں تھی، آج تک ہم نے اسمبلی توڑنے کا کوئی ڈیسیجن نہیں لیا ہے، ہم نے یہی فیصلہ کیا تھا کہ 3-4 کام بہت ضروری ہے۔ یہ میں بتا دیتا ہوں، خواجہ صاحب اگر یہ اسٹیٹمنٹ دے رہے ہیں تو یہ ان کی رائے ہو سکتی ہے، یہ وزیر اعظم کی رائے بھی نہیں ہے، یہ وزیر اعظم کے قریب ترین لوگوں کی رائے بھی نہیں ہے، اور دوسری بات یہ ہے کہ یہ پی ڈی ایم کے، کیونکہ یہ ایک اتحادی حکومت ہے اور ان کے سربراہوں کی رائے بھی نہیں ہے، میری خود بات ہوئی ہے، انہوں نے کہا ہے کہ یار ہم جو ہے اس لیے ہم نے حکومت لی ہے کہ ہم یہ توڑ دیں گے، اور اس کے کہنے پر، اور یہ کیوں توڑ دیں گے بھائی حکومت، کیوں اسمبلی توڑ دیں گے؟ تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے ہم نے 4 کام کرنا ہے، ایک کام ہے کہ ہم نے نیب ریفارم کرنا ہے، ہم نے الیکشن ریفارم کرنا ہے، عوام کو ریلیف دینا ہے، معیشت کو ڈگر میں ڈالنا ہے، پھر ہم نے انتخابات میں جانا ہے، اور ہو سکتا ہے کہ ہم پورا ٹینیور لیں، اور کسی بھی اسٹیج پہ، میں آپ کے اس پلیٹ فارم سے بتا رہا ہوں، کسی بھی اسٹیج پہ، اور میرے پاس نام بھی ہیں ان سربراہوں کے جن سے میری بات ہوئی ہے، کسی بھی اسٹیج پر کوئی پی ڈی ایم کا اہم ترین سربراہ خواجہ آصف کی اس اسٹیٹمنٹ کو سپورٹ نہیں کرے گا، کیونکہ ان کا یہی کہنا تھا کہ کس بات کی اسمبلی کا جانا، حکومت چلے گی اور اپنی مدت پوری کرے گی اور یہ اصلاحات ہوں گے، کوئی کسی نے بھی اس کی وہ نہیں کی۔ تو یہ خواجہ صاحب نے اپنے لحاظ سے کہہ دیا۔ بعض اوقات لوگ میڈیا میں آ کے ایسے جملے کہتے ہیں جو کہ اس کا وہ بن جاتا ہے، کیا کہلاتا ہے، آپ کے کیپشن بن جاتا ہے، ہیڈ لائن بن جاتی ہے، تو خواجہ صاحب ایسی ہیڈ لائن دینے میں ماہر ہیں، سستی شہرت جسے کہتے ہیں پنجابی میں اگر کہا جائے تو۔ یہ بھی اچھا سر، اتحادی حکومت نے جو بتایا ہے، جو فیصلہ کیا ہے کہ ہم مدت پوری کریں گے، بڑے گھر کی منظوری سے کیا ہے یا بس ان کو سگنل مل گیا ہے؟ سوشل میڈیا پہ بہت ساری باتیں چلی اس حوالے سے سر۔ دیکھیں ڈاکٹر طاہر القادری کا نہیں آنا موجودہ ماس بہت بڑا اشارہ ہے کہ اسٹیبلشمنٹ جو ہے وہ کسی بھی قسم سے اس لانگ مارچ کو وہ نہیں کرتی۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کہیں کہیں اسٹیبلشمنٹ، کیونکہ اداروں پہ جو حملہ ہو رہا ہے اس کو کام، حکومت کا کام ہے اس کو بچانا، لیکن حکومت اپنا رول ادا نہیں کر رہی، تو اس پر ادارے بھی ظاہر ہے ناراض ہوں گے۔ اب اگر ادارے ایکشن لیں گے تو پھر حکومت کہاں